نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے واسطے نکالا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور مومنین میں سے ایک گروہ اسے ناگوار سمجھ رہا تھا یجادلونک فی الحق وہ حق کے معاملے میں بحث مباحثے کر رہے تھے بعدما تبین حق کے واضح ہو جانے کے بعد کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وہ گویا دیکھتی آنکھوں کے ساتھ موت کے منہ میں چلے جا رہے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں سے وعدہ کیا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارے ہاتھ لگے گا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ تم چاہتے تھے کہ کانٹا لگے بغیر وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے اور وَيُرِيدُ اللَّهُ اللہ چاہتے تھے کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ کہ اللہ کی کلام کے ساتھ حق پوری طرح واضح ہو جائے
وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ سچ کو سچ کر کے دکھا دیا جائے اور جھوٹ کو جھوٹ کر کے دکھا دیا جائے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو ناگوار کیوں نہ گزرے. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تم فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعائیں قبول ہو گئیں. وعدہ فرمایا اللہ پاک نے، انی ممدکم، میں تم لوگوں کی ضرور مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو لگاتار اترنے والے ہیں. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، ان فرشتوں کی خوشخبری کو اللہ پاک نے خوشخبری بنایا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارے دل اس خوشخبری سے مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل نصرت اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی بڑے زبردست حکمت والے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو عزیزو، درس قرآن سننے والے خوش نصیب دوستو، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب کرشمے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی حمایت ہے، اللہ جس کی پشت پہ کھڑا ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. ہاں ظاہری طور پر امتحان آتے ہیں، امتحان بھی پرکھنے کے لیے اللہ اپنے نیک بندوں کو روشن کرنے کے لیے، اپنے نیک بندوں کی سیرت کو لوگوں کے سامنے اجلا کرنے کے لیے اللہ پاک امتحان ڈالتے ہیں. اب اس دھرتی کے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے، عظیم ترین بندے، مخلص ترین بندے، خاص الخاص بندے، مقرب ترین بندے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ بات ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، مگر اس محترم ترین اور مخلص ترین اور مقرب ترین بندے پر امتحان کیسے گزرے ہیں. ابھی آپ نے ترجمہ سنا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ آپ کے رب نے آپ جناب کو آپ کے گھر سے حق کے واسطے نکالا. حضور علیہ السلام کا اصل گھر تو مکہ مکرمہ میں تھا، آج بھی وہاں لائبریری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی تھی، مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ کے بالکل قریب. اصل تو حضور علیہ السلام کا وہ گھر تھا، مگر وہ گھر چھڑوایا گیا، اپنا وطن چھڑوایا گیا، ساری قوم مخالف ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چھپتے چھپاتے، ڈرتے ڈرتے پہاڑیوں میں جا کے روح پوش ہوئے.
اللہ کے محبوب ترین بندے آسمانوں پر جن کی دھوم مچی ہوئی ہے، زمین پر امتحان دیکھو، حضور جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی غاروں میں گئے، غار ثور کے اندر 3 راتیں وہاں گزاری تھی، اور پیچھے ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اس نے اعلان کر دیا تھا کہ محمد اشتہاری مجرم ہے، معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشتہاری مجرم ہے، جو حضور کا سر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ حضور کو زندہ لے آئے یا معاذ اللہ دوسری حالت میں لے آئے، ابو جہل لعین نے اعلان کر دیا تھا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں، کیونکہ اس وقت مکے میں ابو جہل کا راج تھا، اس کی حکومت تھی، وہ اس کے فیصلے چلتے تھے۔ لوگ تلاش میں نکلے، مال کے حریص، دولت کے حریص تلاش میں نکلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جس غار میں چھپے تھے، اس غار کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، تو مشرکین وہاں تک پہنچ گئے تھے، اس غار کے دہانے تک حضور کو تلاش کرنے کی غرض سے، اور اندر حضور علیہ السلام تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ آواز کے ساتھ حضور علیہ السلام کے کان میں یہ بات کہی، آج تو پکڑے گئے، آج تو پکڑے گئے۔ تو وہیں پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا، غار کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ 10ویں پارے میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے تسلی دی ابو بکر صدیق کو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ظاہری طور پر کتنا خوفناک ماحول ہے، مگر حضور علیہ السلام کے دل کی تار عرش معلیٰ کے رب سے جڑی ہوئی۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے امتحان چل رہا ہے، ہمیں حکم ہے ہجرت کرنے کا، یہ ان طوفانوں سے، ان حالات سے ہم نے گزرنا ہے، مگر ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو وہاں پہنچ کر کسی نے کہا، کھوجی کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہمیں نشان ملتے ہیں، آگے پتہ نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا یار دیکھو تو صحیح، اندر آوازیں سن رہے تھے، دیکھو تو صحیح اندر۔ تو دوسرے کہنے لگے یار پاگل ہو، یہ دیکھو یہاں کبوتری نے انڈے دیے ہوئے اور جالا بنا ہوا ہے، یہ تو ہماری پیدائش سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے، چھوڑو یہاں کوئی نہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ یعنی حضور سن رہے ہیں اندر، ابو بکر صدیق سن رہے ہیں، اور وہ آپس میں کہہ رہے ہیں چھوڑو جی یہاں کون ہوگا، یہ تو مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے۔ یہ باتیں حضور اندر سن رہے ہیں، اور یہ ہے اللہ کی تدبیر۔ اس وقت مکڑی کے جالے نے ایٹم بم سے زیادہ طاقت کا کردار ادا کیا، چونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ 3 دن 3 راتیں وہاں رہنے کے بعد پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ سن 2 ہجری میں، پرسوں کے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے حضرات نکلے تھے، اور پھر مکہ والوں کو پتہ چلا ابو جہل بہت بڑا لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ اب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا اب تجارتی قافلے کا مقابلہ نہیں، اب ان کا مقابلہ۔ یہ جو ابو جہل کا لشکر آیا، یہاں صحابہ گھبرا گئے، کیونکہ ایک فطری چیز ہے، گھر سے یہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے، گھر سے تو اس ارادے سے نکلے کہ 60 بندے ہیں تجارتی قافلے کے ساتھ، اور ان کے پاس بہت بڑا مال تجارت ہے، ان کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے نکلے تھے، مگر آگے منظرنامہ ہی تبدیل ہو چکا ہے، آگے اللہ کی تقدیر کھڑی ہے
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ادھر جانا ہے ان کے مقابلے میں، اور ابو جہل پوری طاقت کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ، پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان فریقا من المؤمنین لکارہون، مسلمانوں کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا اس بات کو کہ یار مرنا ہی ہے، یساقون الی الموت وہم ینظرون، آنکھوں کے سامنے ہم نے موت میں ہی جانا ہے، یہ کوئی جوڑ نہیں، ہم 313 ہیں، وہ 1000 کا لشکر ہے، 3 گنا زیادہ ہیں، اور پھر پورے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ، پوری قوت اور طاقت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، ہم پہلے بھی نہتے ہیں، غریب سے لوگ ہیں، وہ تیاری بھی نہیں کر کے آئے تو کیا بنے گا؟ تو حضور علیہ السلام انہیں تسلیاں دے رہے تھے، گھبراؤ نہیں، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، امتحان ضرور ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، عظیم امتحان ہے، مگر اس عظیم امتحان کی کالی رات کے اندر سحر طلوع ہونے والی ہے، آفتاب طلوع ہونے والا ہے، جو تمہاری کامیابی کا پرچم لہرانے والا ہے، آگے بڑھو۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ تسلی دی تو ابو بکر صدیق اٹھے، فاروق اعظم اٹھے، مقداد بن اسود اٹھے، اور ان حضرات نے تقریریں کی اپنے دوستوں کو، صحابہ کرام کو، کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کی طرح نہیں، جن نے کہا تھا کہ موسیٰ تو جا، تو لڑ کافروں کے ساتھ اور تیرا رب لڑے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم محمد کے سچے غلام ہیں، اگر یہ حکم دیں گے سمندر کی موجوں میں چھلانگیں لگا دیں گے، مگر حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ تو میرے محترم دوستو، حضور علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھا تو آگے میدان بدر ہے، بدر کے اندر وہی کفار کی تم تراک اور شور شرابہ اور ان کے تکبر بھرے نعرے کہ مسلمانوں کی ایسی تیسی کر دیں گے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے، حضور علیہ السلام اللہ کے دربار میں جھک گئے۔ قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم، صحابہ کرام بھی دعائیں اور التجائیں کر رہے تھے، چونکہ اللہ کے سوا اب کوئی راستہ نہیں، اور خود حضور علیہ السلام اللہ کے حضور آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، انتہائی درد کے ساتھ ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگے، یا اللہ یہ 313 کی میری غریب سی جماعت، فقیر سی جماعت، درویش سی جماعت، جو بڑی منی محنت کے ساتھ اور مشکل کے ساتھ میں نے ان کو تیار کیا، یا اللہ اگر یہ آج مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، یا اللہ کرم فرما، مہربانی فرما، مدد فرما۔ تو حضور علیہ السلام کی دعائیں سن کر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج کر میں آپ کی مدد کروں، 1000 کا لشکر۔ اور چوتھے پارے میں آتا ہے بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اگر کافر لوگوں نے اور زیادہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو 1000 کی تعداد کو بڑھا کر 3000 کر دوں گا۔ اور پھر اس جنگ کے ماحول کے اندر ایک خبر پھیلی تھی، کوئی کافر بہت بڑا لشکر لے کر ان مشرکین کی کمک کے لیے آ رہا جو پہلے ہی زیادہ تھے، تو کوئی اور بے ایمان اور زیادہ تعداد لے کر میدان بدر کی طرف آ رہا ہے، تو مسلمانوں میں اور گھبراہٹ پھیل گئی، چونکہ ایک فطری چیز ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ اگر وہ لشکر آیا تو ممدکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، میں 5000 کا فرشتوں کا لشکر اتاروں گا، اور جو خاص قسم کے گھوڑوں پر سوار ہوں گے،
خاص قسم کی پگڑیاں پہنی ہوئی ہوں گی اور خاص قسم کی تلواریں ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، اور وہ ان کو کٹتے چلے جائیں گے اور آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ گھبرائیں نہیں، اللہ کی حمایت اور نصرت اور مدد آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حوصلہ دیا، تو صحابہ کرام اللہ کے بھروسے پر جنگ لڑ رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ۔ یہ جو اللہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے کہا نا 1000 فرشتے اتریں گے یا 3000 فرشتے اتریں گے یا 5000 فرشتے اتریں گے، یہ صرف تمہاری دلجوئی کے لیے، تاکہ تمہارے ظاہری طور پر دل مطمئن رہے، ہاں فرشتے آئے ہوئے، اور صحابہ دیکھ رہے تھے، ان کی خاص قسم کے نشان تھے، مصومین، نشان زدہ ان کے گھوڑے تھے، اور ان کی خاص شکلیں تھیں جو فرشتے انسانی روپ میں نازل ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی صرف تمہاری خوشخبری کے لیے، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اور عقیدہ یہ رکھو گھوڑوں کے آ جانے کے باوجود، فرشتوں کے جانے کے باوجود، تمہاری تعداد کو بڑھا لینے کے باوجود، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد اور نصرت اللہ ہی کی طرف سے۔ اللہ اگر ساتھ ہے تو پھر یقیناً کامیابی ہے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو پھر ناکامی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میدان بدر کی فتح آج تک کافر انگشت بدنداں ہے، حیران ہے، یہ 313 نہتھے، غریب، فقیر، درویش، جو جنگی ساز و سامان سے بھی خالی ہیں، کیسے انہوں نے فتح حاصل کر لی ایک لشکر جرار پر۔ میرے محترم دوستو، ہم اسے مدد خداوندی کہتے ہیں، نصرت خداوندی کہتے ہیں، تائید خداوندی کہتے ہیں، غیبی امداد کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہو وہی کامیاب ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے میرے محترم دوستو ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ حالات آتے رہتے ہیں، حالات میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے، جب امتحان آئے، بیماری کا آئے، مال کا آئے، دولت کا آئے، رشتہ داریوں کا آئے، برادریوں، جب بھی ناگوار حالات آئیں، آپ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں، اللہ سے ڈرتے رہے اور صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں، اور فرما برداری کے ساتھ چلتے چلے جائیں، اور امتحانوں کے یہ طوفان، امتحانوں کے یہ جکھڑ ایک وقت رکیں گے، اور اللہ کی مدد آپ کو سنبھالے گی، اور آپ کو اللہ پاک دنیا میں بھی پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اپنی پاکیزہ ہدایات کے مطابق عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے پہلے جتنے مسلمان اس دنیا سے چل بسے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یا مولا کریم، جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ ساری انسانیت کو کلمہ توحید نصیب فرما، ساری انسانیت کو محمد پاک کی غلامی نصیب فرما۔ یا مولا کریم، عزت ایمان والی زندگی اور عزت ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں زیر علاج ہیں، یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرما ہیں، جتنے عزیز یا اللہ تیرا کلام سننے کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے۔ سب کی تمام نیک حاجات خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے وعدوں پر کامل یقین نصیب فرما، اپنے وعدوں پر کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما۔ ثابت قدمی کے ساتھ امتحان پاس کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔
جب تک زندہ ہیں اپنے پیارے نبی کا نقش پا نصیب فرما، جب جانے لگیں اپنے آخری نبی کا آخری کلمہ، کلمہ شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔